أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ سر. خواتین و حضرات، ہم آج آپ کے سامنے سب حاضر ہیں، اور جو آج کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہے میں ذرا پیچھے جا کے جوڑتا ہوں. 14 صدیاں پہلے رمضان کا مہینہ ہے اور 10 تاریخ ہے. کاشانہ نبوت معمور و منور ہے، مگر اندر کے حجرے میں بستر علالت پہ ایک مخدرہ، ایک محترمہ، ایک ملکہ، ایک معظمہ حالت تپ میں پڑی ہوئی ہیں اور جانتی ہیں کہ اب کیا معاملہ پیش آنے والا ہے. ان کے آنگن کی طرف جب نگاہ اٹھتی ہے تو وہاں پہ نور کا ایک حالہ کوند رہا ہے اور دمک رہا ہے جو ان کی صاحبزادی اور آقا زادی کی صورت میں ہے. ان کو بلا بھیجتی ہیں، اور جب وہ آقا زادی، وہ شہزادی اپنی والدہ کے قریب آتی ہیں تو والدہ فرماتی ہیں، اے میری بانو، اے میری لاڈو، میری جان، میں نے کبھی زندگی بھر تمہارے بابا سے کوئی فرمائش نہیں کی. اب آخری وقت شرمندہ نہیں ہونا چاہتی، تم میری قاصد بن جاؤ. میں جانتی ہوں کہ تو اپنے بابا کے جگر کا ٹکڑا ہے، تیری کبھی کسی بات کو ٹالا نہیں، کبھی کسی بات کا برا نہیں منایا. جاؤ اور میرا پیغام دو کہ اے میرے سرتاج، اس وقت مجھے آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیجئے، یا جو چادر رحمت آپ کے شانوں پہ ہے وہ مجھے دے دیجئے، میں اسے اوڑھ لوں تو آنے والے تمام مرحلے آسان ہوں. بیٹی معاملے کی نزاکت دیکھ کر اپنے والد گرامی کے پاس پہنچتی ہے. یہ سب معاملہ عرض کرتی ہے. وہ پریشان ہو کے اور بے چین ہو کے اٹھ کے اپنی صاحبزادی کے پیچھے پیچھے اندر حجرے میں آتے ہیں، اور جب اپنی زوجہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بڑی ہی نظر بچا کے کہتی ہیں، سرکار، میں کبھی دامن گیر نہ ہوتی، سوال نہ کرتی، مگر جاں کنی کی منزل سامنے ہے، اس کے بعد فشار قبر کا سامنا ہے. اگر آپ اپنا کرتا عنایت کر دیں تو میرے خیال میں سب آسان ہو جائے گا. اور ایک معذرت چاہتی ہوں آپ سے، حضور، میں ایک نبی کی بیوی بنی، مجھے بڑا مقام ملا، میں وہ خدمت نہ کر سکی،
میں وہ تمام چیزیں نہ کر سکی جو آپ کا حق تھا، مجھے معاف فرما دیجئے، میری خدمت میں کمی رہ گئی، میری اطاعت میں کمی رہ گئی، اگر کمی رہ گئی تو آپ اسے میری کمزوری سمجھ کے معاف فرما دیں اور یہ چادر مرحمت فرمائیں۔ سرکار نے چادر اتاری اور ان کو اڑانے کے بعد کہنے لگے، خدیجہ تو مجھ سے آج میری جلد بھی مانگ لیتی نا تو میں وہ چھیل کے تجھے دے دیتا، تیری کون سی خدمت میں کمی رہ گئی ہے؟ پھر کہنے لگیں، اچھا ایک آخری خواہش میری پوری کر دیجئے گا۔ کہنے لگے، فرمائیے۔ کہنے لگیں، میری یہ چھوٹی بیٹی میری بڑی لاڈلی ہے، میں اس کی پرورش اپنی عمر کے ختم ہونے کی وجہ سے کر نہ سکی، اس کے ہاتھ پیلے نہ دیکھ سکی، آپ اس پہ خصوصی محبت اور رحم کیجئے گا، اور جب اس کی شادی ہو تو جو کچھ میرا بچا ہوا ہے وہ اس کو دے دیجئے گا۔ خواتین و حضرات، آج ہم یہاں پہ اس لیے موجود ہیں کہ وہ بچی جو اپنی ماں کا پیغام لے کے اپنے بابا کے پاس گئی، اس تک ہماری یہ کوشش پہنچ جائے، اور مجھے یقین ہے کہ میری سیدہ جو کبھی بھی سخاوت سے ایک بال بھی در نہیں ہو سکتی، وہ کبھی یاد رکھیں کہ چند گناہگار بیٹھے تھے میرے گھر کے، میری بارگاہ کے، میرے در کے فقیر بیٹھے تھے، 14 صدیاں گزر گئی تھیں میری والدہ کے انتقال پر ملال کو، مگر انہوں نے پھر بھی اہتمام کیا، ان کی یاد کو تازہ کیا، بے شک یاد کو اس لیے تازہ کیا تاکہ اپنے قلب کی تسکین و تطہیر ہو سکے، مگر سیدہ یاد رکھیے گا سیدہ کہ ہم نے یہ اہتمام صرف اس لیے کیا تاکہ آپ کو یاد رہے، اور جس وقت ہماری پرسش ہو آپ کی طرف سے ایک پیغام آئے کہ انہیں رہنے دو، یہ تو وہ ہیں کہ جو میرے در پہ بیٹھ کے میری والدہ کا پرسہ دیتے تھے، جن کی آنکھیں اشکبار ہر سال ہوتی تھیں میرے شہزادوں کی شہادت کا قصہ سن کے۔ سیدہ ایک ہی درخواست ہے، اور یہاں آنے کا آج ایک ہی مقصد ہے، مجھ سمیت میرے تمام ساتھیوں کو، اس تمام ٹیم کو یہ آج جو اہتمام کر کے بیٹھی ہے، انہیں روز محشر مایوس نہ کیجیے گا، ہمارا آسرا آپ ہیں۔ میں نے دامن جو پکڑا ہے وہ صرف سیدہ آقا زادی آپ کا ہے، آپ کی مرضی ہے، دامن چھوڑانا چاہیں تو میرے پاس اور کچھ پکڑنے کو نہیں، اور مجھے اس حال میں اکیلا نہ چھوڑیے گا۔ خواتین و حضرات، آج ہم 10 رمضان کی اس مبارک دن یوم وصال حضرت خدیجۃ الکبریٰ منا رہے ہیں، اور منانے کی بات ہے اس لیے کہ ایسی محسنہ رسول، ایسی رفیقہ رسول، ایسی زوجہ رسول، ایسی ناصرہ رسول کا جب پہ ذکر کیا جائے، جتنی دفعہ ذکر کیا جائے اتنا کم ہے، اور میرے دل کو تسلی اس لیے ہے کہ جو کوتاہیاں مجھ سے ہوں گی ان کو مکمل کرنے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے میرے پاس دونوں جانب ایسے عمدہ عالم بیٹھے ہیں کہ جو مجھے یقین ہے کہ میری طرح اسی در کے گداں ہیں۔ اس طرف شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ادھر علامہ صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے تعارف کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی تعارف ہے، ہم سب ایک ہی در کے گداں ہیں، ایک ہی در کے گداں ہیں۔ باقی جو چیزیں ہیں، اختر قریشی صاحب بیٹھے ہیں، ساری عمر آقا زادی آپ کے گھرانے اور آپ کے بابا کی شان بیان کرتے گزر گئی۔ ادھر ایک بچہ، چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، علی ذیشان سر آپ نے نام فرمایا، علی سلمان، اور وہ بھی اسی راہ پہ گامزن ہو رہا ہے، چھوٹی سی عمر پہ۔ خدا تعالیٰ منزلیں آسان کرے اور اونچی کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ نے بھی سنا کہ ہمارے قاری صاحب جو ہیں، میں تو ان کو صرف اب قاری کیفی کہتا ہوں کیونکہ کیف و مستی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آج سعادت یہ حاصل ہوئی کہ اس عمدہ یوم وصال خدیجۃ الکبریٰ پہ آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم سب تک پہنچایا۔ خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے سوال ایسے کروں گا کہ جس سے تھوڑی بہت سیرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سامنے واضح ہو۔ سب سے پہلے میں شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ اسلام سے پہلے، سرکار دو عالم کے عقد مبارک میں آنے سے پہلے حضرت خدیجہ کا کردار اور مقام اور عزت اپنے معاشرے میں کیا تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے جس شخصیت مبارکہ کا ذکر شروع کیا ہے، سیدہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، یقیناً آپ ان کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ یوں لگائیں
کہ جب ان کا وصال ہوا، دنیا سے تشریف لے گئیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کی اس رحلت کی مناسبت سے اور اپنے چچا جان سردار ابو طالب کی رحلت کی مناسبت سے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھا ہے، غم کا سال۔ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا غم ہوا اس بات پر بے شک کہ آپ کی ایسی رفیقہ حیات ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں، ما غرت علی احد من نساء وسلم ما غرت علی خدیجہ، مجھے کبھی اپنی کسی سوتن پہ رشک نہیں آیا جو میرے ساتھ تھی، جو مجھے رشک آیا کرتا تھا خدیجہ کے معاملے میں، حالانکہ میں نے ان کو نہ دیکھا تھا نہ ان کا دور پایا تھا، اس لیے کہ آقا کثرت سے ان کو یاد فرمایا، کثرت سے یاد کیا کرتے۔ ایک دن تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول حل کانت الا عجوزا، آپ کیا اس بڑھے کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ قد عبداللہ اللہ لکا خیر من، اللہ نے آپ کو بہتر بیویاں عطا کر دی۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آگئے، فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو۔ خدیجہ وہ خدیجہ تھی آمنت بی اذ کفر بی الناس، جب ساری دنیا میرے ساتھ کفر کر رہی تھی وہ میرے اوپر ایمان لا رہی تھی۔ فرمایا آمنت فصدقتنی اذ کذبنی الناس، لوگ میری تکذیب کر رہے تھے وہ میری تصدیق کر رہے تھے۔ وواستنی بمالہا، اپنا مال میرے اوپر نچھاور کر رہی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی عظمتیں بیان کی، اور میں یہاں پہ ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جبریل امین علیہ السلام آئے، کہتے ہیں ابھی آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کا کھانا لے کے آ رہی ہیں، اندہ اناؤن فیہی طعام او شراب، کھانا پینا ساتھ لے کر آئے، اذا اتت کا فقر علیہ السلام من ربہا و منی، جب آئے نا آپ کے پاس آپ نے ان سے کہنا ہے کہ آپ کا رب یہ کہہ رہا ہے خدیجہ میں تیری قربانیوں پر، تیری عظمتوں پر، تیری رعنائیوں پر، تیری خوبیوں پر، تیری نیکیوں پر، تیری اچھائیوں پر رب ہو کر، میں رب ہو کر تجھ کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ خدیجہ تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آپ نے جو سوال کیا تو میں ایک سے جملہ میں جواب دیتا ہوں۔ اس وقفے کے بعد آپ کو تفصیل سے جواب دینے کا جو واقعہ آپ نے بیان کیا سر، ہر بندے کو یہ سعادت ملنی چاہیے کہ اس واقعے کو بڑھا کے اس کے صحیح رنگ۔ حضور والا جب حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ آپ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، وہ کیا تھیں؟ تو سرکار نے فرمایا وہ وہی تھیں۔ اور جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے بڑی بچ کے یہ بات کہی کہ آپ ابھی تک ان کو یاد کرتے ہیں جبکہ جوان اور حسین بیویاں اب آپ کے عقد میں ہیں۔ تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ خاموشی آ گئی ہے، نگاہیں اٹھائیں تو میرے سرکار کے چہرے پہ جلال کا رنگ تھا، اور جلال کے رنگ کو دیکھ کر وہ سہم گئیں۔ تو تھوڑی ہی دیر میں وہ جلال جو ہے وہ آنسو میں بہنا شروع ہو گیا، اور پھر یہ سب فرمایا کہ اس محسنہ کے احسان نہیں بھولتے، جب کوئی اور نہیں تھا تب میرے اللہ کے بعد وہ میری رفیقہ تھی۔ خواتین حضرات، جس نے نبی کے اوپر احسان کیا، ہم اس پہ کیا احسان کریں گے ذکر کر کے؟ احسان ہم خود پہ کر رہے ہیں کہ اس ذکر کے عوض شاید ہماری بھی کہیں کوئی غلطی معاف ہو جائے۔ ہمارے ساتھ رہیے، آج دل کرے تو کہیں اور چلے جائیں، اور اگر دل صحیح جگہ پہ ہے تو پھر یہیں رہیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، علماء بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ خواتین حضرات، آپ نے غور کیا کہ میرے دائیں جانب شاہ صاحب بیٹھے ہوئے سید زادے ہیں، تو اپنی نانی کے ذکر پہ کیسا رطب اللسان ہوئے ہیں واقعی، اور حق بھی یہی بنتا ہے۔ شاہ صاحبوں کی بہت بڑی عظمت یہ ہے کہ اولاد علی آل نبی ہیں اور اپنی نانی کا رشتہ مانتے ہیں ہم سب کی ماں کے ساتھ۔ مگر میرے بائیں جانب بھی میرے استاد اور میرے رفیق اور شفیق ایسے بیٹھے ہیں کہ جب بھی ان کی شکل دیکھتا ہوں، اہل بیت کا گھرانہ جو کہ عشق کا مرکز و منبع ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ حضور، آپ سے بھی ایک سوال کرنا ہے، اور وہ یہ کہ سیدہ کی وہ کیا نظر میں جوہر شناسی تھی کہ انہوں نے پہچان لیا کہ میں نے محبوب کبریا کو اپنا محبوب بنانا؟ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جناب ڈاکٹر عادل عمر صاحب، آپ کا، شاہ صاحب کا
اور سارے اس ادارے کا میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو، طالب علم کو اس دروازے کے بقول آپ کے اور میرے بھی گداگر ہونے کے ناطے آج سیدہ کونین کی پاک والدہ محترمہ کے وصال کے اس رنجیدہ ماحول میں اپنے چھوٹے سے لفظوں کی خیرات اس بی بی کی سخاوت کے پیش نظر کروں۔ میں پہلا جملہ عرضیہ کروں گا۔ شاہ صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی فرمائے، لہن میں اور خوبصورتی عطا فرمائے، آمین۔ تو ڈاکٹر صاحب بی بی کا ایک لقب مبارکہ ہے طاہرہ۔ طاہرہ، واہ کیا لقب ہے؟ کیا طاہرہ؟ طاہرہ سے مراد ہے صاحب طہارت، صاحب عصمت۔ آپ یقین کیجئے عشق کا قانون ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کے لیے اچھی چیز کا انتخاب کرتا ہے، واہ بے عیب چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ میرے رسول ہیں محبوب خدا، اب اللہ نے چننا تھا اپنے محبوب کے لیے جیون ساتھی، رفیقہ۔ اندازہ کریں چننے والا کوئی عرب کا سردار نہیں تھا، بے شک نہیں۔ اس چناؤ کا دائی کوئی عالم نہیں تھا، کوئی فقیر نہیں تھا، اس چناؤ کا دائی لا الہ الا اللہ تھا، جس کے لیے چنا گیا وہ محمد رسول اللہ تھے، اور جنہیں چنا گیا وہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ بے شک۔ بی بی کا ایک لقب ہے کبریٰ، ایک لقب ہے طاہرہ۔ ظاہر ہے جس اللہ نے اپنے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری لاکھوں جانیں قربان اپنے آقا کی نالین پاک پر، انہیں چنا جناب خدیجہ الکبریٰ کو۔ میں سوال کی طرف آ رہا ہوں، تو اللہ نے کتنا پاک پایا خدیجہ کو کہ طیب کے لیے چنا طاہرہ کو، طیب ترین کے لیے، طیب ترین کے لیے، طیب بلکہ روح طہارت کے لیے، روح طہارت کو اللہ نے، یہ اللہ کا چناؤ تھا۔ اب یہ اللہ نے بالیدہ نظر دی جناب خدیجہ کو، کیونکہ اس کافر معاشرے میں، اس مشرک معاشرے میں جو بیٹیاں دفن کرنے کا معاشرہ تھا، جو لات منات اور عزا کی عبادت کرنے کا معاشرہ تھا، اس معاشرہ میں اللہ نے بی بی کو صدیقہ بھی رکھا، مومنہ بھی رکھا، طاہرہ بھی رکھا، بے شک بے شک، صدیقہ بھی رکھا، مومنہ بھی رکھا، طاہرہ بھی رکھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہوں نے میسرہ سے کہا کہ میسرہ، اب آپ کے سوال ذرا نظر رکھنا۔ اب یہ نظر رکھنے سے مراد دو زو معنی ہوتے ہیں کہ بھی اس پہ نظر رکھنا، یہ دو صورتوں میں کہا جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی بھی یقین، لیکن یہاں الگ معاملہ تھا، کہاں میرے محبوب پہ نظر رکھنا۔ میں ایسا آئے مختصر کروں، اور آخر کہا بی بی میں نے ایک عجیب ماجرہ دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا جہاں جہاں سے یہ شہزادہ عرب گزرتا ہے آسمان کا سایہ اس کے سر پہ سر فگن ہوتا ہے۔ اب ظاہری طور پر نبوت کا اعلان نہیں ہے، ویسے میرے نبی آدم سے پہلے بھی نبی ہیں، ظاہری طور پر 25 برس عمر ہے، ابھی 15 سال ہے۔ ہاں، پھر کہا جہاں سے گزرتے ہیں درختوں سے آوازیں آتی ہیں، درخت خم ہو جاتے ہیں، اور پتھر جو آپ کی اونٹنی سے مس ہوتے ہیں وہ سرکار پر سلام بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بی بی نے کہا کہ میرا جیون ساتھی اسی امین کو ہونا چاہیے۔ بے شک۔ اب ایک جملہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں قوم کی بیٹیوں کے لیے، دختران کے لیے، بڑے خوبصورت مرحلے پر، کہ بی بی دیکھیں کسی خاتون کی زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ قبلہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا خصوصی نظر، قبلہ کسی خاتون کی زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں، پہلے کسی کی بیٹی ہے، پھر کسی کی زوجہ ہے، پھر کسی کی ماں ہے۔ اب توجہ چاہ رہا ہوں، بیٹی ہو تو باپ کے لیے رحمت، زوجہ ہو تو شوہر کے ایمان کا حصہ، ماں ہو تو اولاد کی جنت اس کے قدموں تلے۔ پھر میں پوری کائنات کے فلسفے، حرمتیں، عزتیں قربان نہ کر دوں سید العرب کی پاکیزہ عرب پتی زوجہ کی نالین اقدس پر، جناب سیدہ کی پاک ماں پر، کہ اپنے باپ کے لیے رحمت اور اس شوہر کے ایمان کا حصہ جو کل ایمان کے مولا ہے، اللہ اکبر، جو کل ایمان کے مولا ہے، اور جنت اس بی بی کے قدموں تلے جو سیدہ نساء العالمین ہے، جو حسنین کی ماں ہے۔ اور ایک جملہ اور ہدیہ کر کے آپ سے میں داد اور دعا چاہ رہا ہوں رحمت کی صورت میں، اور وہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ میرے رسول ہیں، محسن کائنات، محسن عالمین، آدم کے محسن میرے رسول، نوح کے محسن میرے رسول، یحییٰ کے محسن میرے رسول، یوسف کے محسن میرے رسول، جناب عیسیٰ کے محسن میرے رسول، جناب موسیٰ کے محسن میرے رسول، 1,24,000 انبیاء کے جو محسن ہو اسے میرا رسول کہتے ہیں، اور جو رسول کی محسنہ ہو اسے جناب خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ علامہ نے کیا عمدگی کے ساتھ یوں سیل کرتے ہوئے ایک کئی واقعات کے سامنے بتا دیا۔ ایک واقعہ میسرہ جو کہ غلام ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، اور شام کے سفر میں اسے 2-3 ہدایات دیں۔ ایک تو یہ کہا کہ نظر رکھنا اور آکے ایک ایک واقعہ، ایک ایک منظر مجھے سنانا تاکہ میرے دل کو ٹھنڈ ہو، اور ایک بات اور کہی کہ دیکھو
یہ تاجر جو میرا مال لے کر شام کو جاتا ہے اس کے غلام بن کے رہنا, اس کی بات کو جھٹلانا مت. جس طرح تم میرے یہاں غلام ہو سفر میں اس کے غلام ہوگے. میسرہ کا حال یہ ہوا. خواتین و حضرات ذرا غور کیجئے گا, ابھی قافلہ چلا ہے اور پہلا پڑاؤ آیا نہیں تو میسرہ نے محسوس کیا کہ بی بی نے ہدایت کیوں کی. ارے اس شہزادے کا تو میں پہلے قدم پہلے پڑاؤ سے پہلے غلام ہو گیا ہوں, لوٹ لیا اس نے مجھے. اور ایک بات آپ کو میں بتاؤں سر, وہ منظر نہیں بھولتا کہ جب قافلہ واپس آ رہا ہے اور کئی گنا منافع ہوا ہے, خود خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے محل میں بیٹھی ہیں اور سامنے سے صحرا کا منظر نظر آتا ہے. کیا دیکھتی ہیں کہ ایک شہزادہ, اس وقت تک ان کو سرکار سے واقفیت ضرور تھی مگر چہرہ اقدس نہ دیکھا تھا, کہ وہ تشریف لا رہے ہیں اونٹنی پہ اور اوپر ایک سایہ کرتا ہوا بادل ہے. جب نظر رخ انور پہ پڑی ہے تو وہ دل جو مائل تھا علامہ وہ گھائل ہو گیا, اور رخ مصطفیٰ کے گھائل کا ایک ہی علاج ہے, ایک ہی مرہم ہے, اور وہ ہے قربت مصطفیٰ, صحبت مصطفیٰ. لہٰذا اس قافلے کے آنے کے ٹھیک 2 مہینے 25 دن بعد اپنی سہیلی نفیسہ کو یا نفیسہ کو کہا میرا پیغام لے کے جاؤ, میں نے چن لیا اسے جو واقعی اس کا چنا ہوا ہے. سر میں آپ سے عرض کر رہا تھا پہلے کہ میں بی بی کے بارے میں جو بہت عمدہ چیزیں دیکھی ہیں کہ باقاعدہ بہت بڑی تاجر, بہت بڑی بزنس وومن اور ایک انتہائی خود مختار خاتون تھی, پردے میں رہ کر کروڑوں کا اس زمانے میں کاروبار کرتی تھی. اس حیثیت کے بارے میں کچھ فرمائیے. بلا شبہ سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کا دستور ہے, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, اللہ نے یہ فیصلے کر رکھے ہوتے ہیں کہ طیب مرد طیب خواتین کے لیے, طیب خواتین طیب مردوں کے لیے. اعلان نبوت سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کا کردار و اخلاق اتنا معروف اور مشہور تھا پورے عرب کے اندر کہ جیسے ابھی علامہ سے فرما رہے تھے کہ ان کا لقب الطاہرہ یہ اعلان نبوت سے پہلے پڑا ہے. بے شک, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد زوجیت میں آنے سے پہلے کا یہ لقب ہے. یعنی اپنے اس پورے ماحول اور معاشرے میں اپنے پاکیزہ اخلاق و کردار کی وجہ سے انہیں طاہرہ کہا جاتا ہے, پاکیزہ کردار والی, بلند اخلاق والی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعلان نبوت سے پہلے اسی ماحول میں, اسی علاقے میں یہ معروف تھا کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں. تو جو صادق و امین, ادھر سے طاہرہ سیدہ طیبہ, ان دونوں کا اللہ پاک نے خود انتخاب فرمایا ہے کہ ان کو میں نے دونوں کو ایک گھر میں جمع کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث میں سنا رہا تھا جبریل امین والی, اس میں آگے فرمایا بشرھا ببیت فی الجنت من قصب لا صخب فی ولا نصب, ایسے موتی سے بنے ہوئے گھر کی جنت میں بشارت دیں. یہاں پہ مفسرین, یہاں پہ محدثین کرام نے, امام سہیلی رحمت اللہ علیہ, امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ کیا شرح کی ہے ڈاکٹر صاحب, آپ حیران ہو. کہتے ہیں اللہ نے قصر کا لفظ استعمال نہیں کیا, محل کا, بیت کا لفظ استعمال کیا. کیوں؟ اس لیے نبی پاک کے اعلان نبوت کے بعد اس پوری روئے زمین پر جو سب سے پہلا اسلام کا گھر ہے وہ سیدہ خدیجہ کا گھر ہے. سب سے پہلے, آج دنیا میں بے شمار گھر ہیں مسلمانوں کے, اسلام کے گھر, لیکن بیت جو تھا, بیت اسلام سب سے پہلا وہ حضرت خدیجہ کا. دوسرا ایک اور نقطہ امام ابن حجر نے بیان کیا, فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا. وہ جو اہل بیت ہے نا, فَدَعَا عَلِيًّا, حضرت ام سلمہ کی روایت رضی اللہ عنہ, ام المؤمنین فرماتی ہیں فَدَعَا عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَجَلَّلُمْ بِكَسَامٍ وَقَالَ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ اہل بیتی, یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں جن کو آپ نے پاک اور صاف کر دیا. وہ جو بیت تھا نا, پہلا بیت, اس کی وجہ سے فرمایا جنت میں بیت ملے گا. یہ اہل بیت حضرت علی کے بارے میں دیکھیں وہ کون ہے, بچپن سے حضرت خدیجہ کے گھر میں آ گئے, بچپن سے کفالہ خدیجہ کر رہی ہیں, پرورش کر رہی ہیں, تربیت فرما رہی ہیں. سیدہ فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں, حسنین کریمین آپ کے نواسے ہیں. اللہ نے پھر اس اہل بیت کو جو خدیجہ کا گھر ہے, نبی پاک نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا, عائشہ اللہ پاک نے مجھے خدیجہ سے انی رزقت حبہا, ایک تو میرے دل میں اللہ نے خدیجہ کی محبت پیدا کر دی, رزق کے طور پر جیسے روزی ملتی ہے اس طرح اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈال دی. دوسرا فرمایا وَرَزَقَنِي
اللہ پاک نے مجھے اولاد کے جو رزق دیا تھا وہ صرف خدیجہ سے دیا تھا. سیدہ فاطمہ سے آپ کی نسل چلی ہے. بے اللہ شک، اکبر. بے شک. آپ کی اولاد ابو القاسم آپ کی کنیت مبارکہ وہ حضرت خدیجہ کے بیٹے سے ہے. تو فرمایا میرے آپ کی جو اولاد حضرت فاطمہ, نبی پاک فرماتے میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو زمین پہ کبھی نہیں آیا اور یہ بشارتیں لے کر آیا, ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حضرت خدیجہ کی بیٹی فاطمہ جنتی خواتین کی سردار بن کے جنت میں جائے گی, اور ان کے نواسے دونوں حسنین کریم ہیں. صرف جنتی نہیں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں, اشر و بشر صحابہ کی کتنی شان ہے کہ اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دی. حسنین کریمین کو صرف جنتی ہونے کی بشارت نہیں دی, یہ بشارت دی جا رہی ہے یہ جنت میں جائیں گے اس پروٹوکول کے ساتھ, اس شان و شوکت کے ساتھ کہ جنتی نوجوانوں کے سردار بن کر ایک بات جائیں میں گے. پھر بخاری صاحب آپ کی رعایت سے ایک بات کہوں, جنت کے جوانوں کے سردار, اور جنت کیا ہے؟ ہر کوئی پر شباب ہے, جوان ہے, کوئی ضعیف ہی نہیں, کوئی نابالغ ہی نہیں. تو یعنی کہ جنتی سارے اہل شباب ہیں, تو تمام جنتیوں کے سردار حسنین کریمین ہیں سر. اور ایک بات آقا کی واقعہ یہاں پہ آتے ہیں, ایک خاتون آگئی بوڑھی اماں صحابیہ کا, اللہ کے رسول دعا کر دیں کہ میں جنت میں چلی جاؤں. میرے آقا کے دل میں مزاح پیدا ہوا, فرمایا اماں وہاں تو بوڑھے جائیں گے نہیں. اس نے رونا شروع کر دیا. پھر آقا نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت بھی سنائی اور ساتھ وہ فرمایا جو بھی آپ بیان بے شک سر, بالکل. میں اس لیے یہ بات تشریح کرتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جوانوں کے سردار وہ ہیں اور بوڑھوں کے سردار کوئی ہوں گے, سب کے سردار وہ ہیں. آپ نے سر ابھی ذکر کیا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے ایسا گھر بنایا ہے جو مروہ رید کا بنا ہوا ہے. اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی بے سکونی ہے نہ شور ہے, سکون ہی سکون اور شانتی ہی شانتی ہے. یہ تمام اعزاز اس لیے ہیں کہ زندگی میں جو مصائب حضرت خدیجہ نے سہے ہیں اس کے بعد ابدی زندگی میں واقعی موتیوں کا گھر ہوگا. خواتین و حضرات, کیا کیا ذکر کریں اور کیا کیا چھوڑیں, جتنا وقت ہے یقین کیجئے ہم تینوں اس رفتار پہ چل رہے ہیں کہ جیسے آج ہمارے انجن فراٹے مار رہے ہیں. بی بی قبول فرما اور جو رہ جائے اس کو معاف فرما. ایک وقفہ ہمارے ساتھ رہے. جب 99.9% جرمز کا خاتمہ ہو تو ہر فرش بنا ایک پلے گراؤنڈ. پاکستان کا نمبر 1 فلور کلینر رمضان کا پہلا دن ہے نا, بچے آئے ہیں. آج پھر سے لکھا گیا مقدر میرا, آج پھر سے لکھا گیا مقدر میرا. مکمل ہو گیا میں جو تو نے نور بکھیرا, مکمل ہو گیا میں جو تو نے نور بکھیرا. بائے. سنیے, انہوں نے اپنوں کو کھویا ہے اور ہم نے بھی. ساتھ رہ لیں گے تو کوئی نہیں اکیلا رہے گا. ہماری خلاؤں کو ہم نے ہی کیا ہے پورا. جو داغ ادھورے پن کو نئے رشتوں سے مکمل کرے وہ داغ تو اچھے ہیں. سرف ایکسل, داغ تو اچھے ہیں. کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو ہر بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے. درود آل محمد کی
فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. اس لیے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے. دیتے ہیں مال دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں. میں کسی سے کیوں مانگوں، مجھ کو ہر چیز زہرا دلال دیتے ہیں. نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ہے. نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے کیونکہ نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، صداقت ان کے گھر کی ہے، شرافت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے. اور مجھ جیسے پروں کو بخشوا لینا یہ تو عادت ان کے گھر کی ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا
تاجدار گولڈا محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر محروم کرم محروم کرم محروم کرم محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر جیسا ہے نصیرہ شاعر تو پرانا ہے جیسا ہے نصیرہ شاعر تو پرانا ہے شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے